بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان عموماً تو نارمل ہی رہتا ہے، اور لیکن کبھی کبھار انسان جو ہے وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے، کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ پریشانی بری چیز ہے، پریشانی سے اللہ پناہ دے، ہم سارے جانتے ہیں۔ بہت خوش ہونا بھی اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں، اور بعض اوقات انسان زیادہ خوشی کے عالم میں انسان سے کچھ ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ایکسائٹمنٹ کے عالم میں انسان سے کچھ ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ جس سے پھر مشکل ہو جاتا ہے، جس کے جو نقصانات ہیں، جس کے جو نتائج ہیں، وہ پھر انسان کے ساتھ زندگی بھر رہتے ہیں یا کافی عرصے تک رہتے ہیں۔ حادثات جو ہیں وہ ایکسائٹمنٹ کے عالم میں اس کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے، اور ایسے حادثات میں جان بھی جا سکتی ہے، حادثہ کوئی بھی ہو، جان بھی جا سکتی ہے، انسان اپاہج بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حادثات جو ہیں، ایسے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ہے کہ جن کی اموات ہوئیں، اچانک اموات ہوئیں، اور ان کی اچانک اموات ایکسائٹمنٹ کے عالم میں ہوئیں، بہت خوشی کے عالم میں ہوئیں۔ مثلاً ڈرائیونگ کرتے ہوئے، مثلاً پیدل سڑک وغیرہ کراس کرتے ہوئے، ایک مزدور تھا، وہ تیسری منزل سے کہیں گرا، نیچے ریت کا ڈھیر تھا اور وہ بچ گیا۔ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پنڈی کا علاقہ ہے۔ ایک مزدور کہیں تیسری منزل سے گرا، نیچے ریت کا ڈھیر تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا، وہ ریت کے ڈھیر پہ گرا۔ اب ایک مطلب ظاہر ہے کہ تیسری منزل سے گرنا، انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ نے کیسے اس کو بچایا بھی، آگے دیکھیں، اگلی بات جو ہے وہ حیران کر دینے والی ہے۔ ٹھیکیدار موجود تھا، ٹھیکیدار نے اس کو 100 روپیہ دیا۔ سڑک کے دوسری کنارے کوئی چیز تھی، یہ 100 روپیہ مطلب چند سال پرانی بات ہے، 10-15 سال پرانی بات ہے۔ 100 روپے کی کچھ نہ کچھ چیز مل جاتی تھی، مٹھائی کی دکان سے وہ کچھ لینے گیا، اور ذہن اس کا ایبسنٹ تھا، وہ ایکسائٹڈ تھا بچ جانے کی وجہ سے، اور پیسے چلیں جی سیلیبریشن ہو رہی ہے جی، سارے کھائیں گے کچھ، اور اس کو گاڑی نے کچل دیا۔ گاڑی نے کچلا کیونکہ وہ بے احتیاطی سے روڈ کراس کر رہا تھا، اور اس انسان کا جو ذہن تھا وہ ایبسنٹ تھا، اس کا ذہن جو ہے انسان کا موجود نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہوا؟ یہ سارا کچھ ایکسائٹمنٹ کے عالم ہو۔ ایک بہت بڑی شخصیت تھی ملک کی، انہوں نے بڑا ایک کامیاب جلسہ کیا، اور اس کامیاب جلسے کے بعد وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ ہی واز ویری ایکسائٹڈ، بہت ایکسائٹڈ تھے، اور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے وہ جو سیفٹی کے رولز تھے ان کو بتائے گئے تھے، وہ انہوں نے ان کو آبزرو نہیں کیا، ان کی پابندی نہیں کی، ان کا خیال نہیں رکھا، اور پھر وہ ٹارگٹ کلر جو ہے، اسیسن جو ہے، اس کا شکار ہو گئے۔ تو ایکسائٹمنٹ جو ہے، یہ ایکسائٹمنٹ بہت بری چیز ہے، ہم تو یہ جانتے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اللہ سے نارمل سی خوشی بھی ایسی ہو کہ جو انسان ایبزارب آسانی سے کر لے، انسان آسانی سے اس کو برداشت کر لے، ایسی نہ ہو کہ سیلیبریشن کے اندر انسان جو ہے کوئی ایسی غلطی کرے کہ پھر انسان کو طویل عرصے تک بھگتنا پڑے، انسان کو طویل عرصے تک بھگتنا پڑے۔ تو پریشانی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، ایکسائٹمنٹ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جو ہمیں ایموشنلی ٹچ کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، ہمیں ہمارے ایموشنز کے اندر بہت پریشانی لے کر آ رہا ہے، یا بہت ایکسائٹمنٹ لے کر آ رہا ہے،
ایسے واقعہ کو، ایسے انسیڈنٹ کو اپنے ذہن سے باہر رکھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ ذہن سے باہر رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بال آپ کی طرف بار بار وہ آپ نا واپس بار بار انسان کے ذہن کے اندر واپس آ جاتا ہے، انسان کے ذہن کے اندر بار بار واپس آ جاتا ہے۔ اور پھر انسان کو ایک جگلری کرنی پڑتی ہے، انسان کو ٹینس کا پلیئر اور ایک انسان کو جو ہے وہ بیٹسمین بننا پڑتا ہے، ایک انسان کو بیڈمنٹن کا پلیئر بننا پڑتا ہے کہ جیسے بال آئی یا ریکٹ وہ شٹل آئی، اس کو آپ نے باہر پھینکا، ایک طرح کا مقابلہ اور کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ اور مقابلہ اور کمپٹیشن یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو، اس بات کا تو اس طرف تو آنے نہیں دینا کہ میں نے اس کو نمٹنا کیسے ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ذہن میں ٹکنے نہیں دینا، آئے گا تو وہ بار بار آئے گا، ہم نے اس کو ٹکنے نہیں دینا۔ اور وہ ایک وقت میں بھی کئی اٹیک کرتا ہے، 5 7 10 9 4 3 کئی اٹیک کرتا ہے ایک وقت کے اندر۔ اور ہم نے ہر اٹیک کے اندر اس کو ایک ہم نے جو اسٹریٹجی اپنانی ہے، ایک جو ہم نے اس کے بارے میں پالیسی بنانی اور اپنانی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس کو اپنے دماغ سے اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ وی تھرو اٹ آؤٹ، ڈونٹ لیٹ اٹ اسٹے ان دا مائنڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، رادر تھرو اٹ آؤٹ ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ اور یہ وہ پالیسی اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے کہ جس اسٹریٹجی اور پالیسی کے تحت جو ہے ہم نے دونوں چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، دونوں چیزوں کو ٹریٹ کرنا ہے۔ اور پہلی چیز، پریشانی کو ہم نے کیوں اپنے ذہن سے نکالنے کی، پریشان کرنے والے انسیڈنٹ کو ہم نے کیوں اپنے ذہن سے نکالنا ہے، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اور ایکسائٹمنٹ والے کو کیوں ہم نے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی وجہ ڈیئر فرینڈز یہ ہے کہ وہ چونکہ ایکسائٹمنٹ لاتا ہے، ایکسائٹمنٹ انسان سے غلطی کرواتی ہے، غلطی انسان کو نقصان اور حادثے کا سبب بناتی ہے۔ ہم نے نقصان اور حادثے سے بچنا ہے، اس وجہ سے ہم اس ایکسائٹمنٹ والی چیز کو، خوشی والی چیز کو ہم اپنے ذہن کے اندر ٹکنے سے گریز کریں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔